آپ کو بتاتا ہوں کہ خیر میں وہ بلاول صاحب ہی کبھی جب بات کریں گے وہی اپنی بات بتائیں. کل انہوں نے بات کی, میں لٹرلی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے ایک چیز پہ. وہ خود, جب میں نہیں ان کی بات کرنا چاہوں گا, وہ خود ہی آ کے بتائیں. یہ ہماری تھاٹ ہے اس وقت. اس وقت کوئی اور چیز ہمارے ذہن میں نہیں ہے, صرف زندگیاں بچانے کی بات ہے. پھر ہمارے اوپر الزام ڈالا گیا کہ جی یہ جو کرونا ایمرجنسی فنڈ بنایا ہے اس میں پتہ نہیں کیا, کل لوگوں کا نام نہیں لوں گا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 2.5 ارب روپے لوگوں نے جمع کیے, پتہ نہیں کہاں گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل ہماری فائنانس ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. ایک ایک بندہ جس نے جمع کیے ہیں پیسے, اگر آپ نے 1 روپیہ بھی ڈالا ہے اس کا بھی نام ہے اس میں, 1 روپے والے بھی ہیں, اور جس نے کروڑوں میں پیسے ڈالے ہیں اس کا نام بھی ہے پوری. میں آپ کو بتا دوں ہم نے کیا کہا تھا کہ حکومت سندھ اس فنڈ میں 3 ارب روپے دے گی, اور کیسے دے گی ہم نے وہ بھی بتایا تھا کہ ہم اپنے امپلائیز سندھ گورنمنٹ کے ان سے ڈفرنٹ لیول کے 5% سے لے کے 100% تک جو 22 گریڈ کے تھے ہمارے جو وزراء تھے, میں شکر گزار ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے MP ایس کے, میں شکر گزار ہوں متحدہ قومی موومنٹ کے MP ایس کا, انہوں نے اپنی پوری تنخواہ اس میں دی. حکومت کی طرف سے سب سے پہلے 300 ملین کا ایک فنڈ, وہ تو میں نے 27 فروری کو حوالے کر دیا تھا انڈس ہاسپٹل کے کہ وہ جلدی سے پروکیورمنٹ, اور اسی میں وہ 10,000 کٹس آئی, ابھی ہم 50,000 کٹس اور آئی ہیں, یہ انہی پیسوں سے آ رہی ہیں. ٹوٹل حکومت نے 3.2 بلین اور کچھ اور کروڑ آگے 3,211,185,822 روپیز ایز آف فرائیڈے ایوننگ, اس لیے کہ بینک کی ڈیٹیلز فرائیڈے ایوننگ تک کی ہے میرے پاس, وہ جمع ہوئے ہیں حکومت کی طرف سے, جس میں میں نے کہا کہ حکومت کی اپنی ایک پیسے اور تقریباً 50-50 ہے, 50% جو امپلائیز حکومت کے انہوں نے اپنی تنخواہیں دی ہے ڈفرینٹ لیول پہ. پرائیویٹ سیکٹر سے ہمارے پاس 1078 ڈونر ہیں اس وقت تک, یہ جمعے کی شام تک کی بات ہے, اور اس میں 15,16,54,660 روپے آئے ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے. اس میں باہر سے بھی پیسے ہیں لیکن وہ ابھی تک ہمارے فنڈ میں کریڈٹ نہیں ہوئے. اس کی وجہ ہے ادھر آئی کیئر کے تھرو آ رہے ہیں, اور ادھر کوئی ایک MOU سائن ہونا ہے آئی کیئر سے, اور وہ آئی کیئر والے پھر جو امریکن ایجنسی, اس لیے وہ ٹیکس بریک ان کو ملتا ہے تو ان کو وہ فنڈ کی اپروول لینی ہے. اس میں تھوڑا سا ہے جو مجھے بتایا گیا ہے تقریباً $1.25 لاکھ کے قریب اس کے تھرو, بٹ وہ ایگزیکٹ ڈیٹیلز ابھی میرے پاس نہیں ہے. اس پہ ہم نے خرچ کیا ہے اس فنڈ سے اس وقت تک 3,88,00,000 روپے ہم خرچ کر چکے ہیں اس فنڈ سے, اور ان سب کے یہ چیکس بھی میرے پاس ہیں جو ہم نے کیے ہیں, اور یہ 3,88,00,000 روپے پورے کے پورے خرچ ہوئے ہیں ہمارا جو ایکسپو سینٹر پہ اسپتال بنایا ہے اس میں. ایکسپو سینٹر کا اسپتال میں بہت شکر گزار ہوں آرمی GOC ملیر کا, کور کمانڈر صاحب کا, ان لوگوں نے ہماری مدد کی, اور وہ خرچہ سارا انہوں نے کیا ہے. ہماری طرف سے سارے چیکس ادھر گئے, آگے انہوں نے لوگوں سے ڈونیشنز بھی بہت آئی ہیں, اور یہ اس کے علاوہ 1 روپیہ کہیں خرچ نہیں ہوا. اور ابھی خرچ obviously پیسہ خرچ تو کرنا ہے, اس کو جمع کر کے تو نہیں رکھنا ہے. ہمیں چیزیں نہیں مل رہی ہیں, ہم جو آرڈر کرتے ہیں پہلے کنفرم ہوتا ہے, بعد میں دنیا میں جو پرابلمز ہیں, اسی وجہ سے ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو کہا کہ ہمیں PPEs لا کے دیں, ہمیں وینٹیلیٹرز لا کے دیں, ہمیں اور جو میڈیکل اکوپمنٹ ہے وہ لا کے دیں. فیڈرل گورنمنٹ ایک بہتر پوزیشن میں ہے یہ چیزیں لانے کی. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا وینڈر ہے, اس نے کہہ دیا کہ جی لندن میں سامان پڑا ہے, اب لندن سے آئے کیسے؟ وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ مدد کر سکتی ہے, طیارے آ جا رہے ہیں, یہی ہم نے مدد مانگی.
ہم نے کہا کہ ایک صوبائی حکومت کو مشکل ہوگی کسی اور غیر ملکی حکومت سے ہم بات نہیں کر سکتے. مشکل ہوگی کہ یار یہ وینڈر ہے، یہ دینا چاہ رہا ہے، لیکن اگر آپ ریلیز کرائیں. میں نے اپنے طور پہ یہاں پہ جو کانسولیٹس تھی ان سے بات کی، جب مجھے ضرورت پڑی انہوں نے مدد کی، لیکن وہ ایک حد تک کر سکتے ہیں. ہر ایک آدمی یہ کہتا ہے یار فیڈرل گورنمنٹ سے کہیں کہ وہ ہماری حکومت سے بات کرے. ہمیں وہ نہیں ملا پراپر اس کا جواب. فیڈرل گورنمنٹ کو ہم نے جیسے میں نے کہا وہ لسٹ دی، ہمیں کچھ ملا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں ملا، لیکن اس تعداد میں نہیں ملا جو ہم چاہ رہے تھے. جو ہم چاہ تو ہم بہت کچھ رہے تھے، لیکن ایٹ لیسٹ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ بھی نہیں ملا. میں شکر گزار ہوں جو کچھ دیا ہے انہوں نے. پی پی ایز بھی دی ہیں ہمیں، ٹیسٹنگ کٹس دی ہیں، چلی نہیں چلی وہ ایک الگ کہانی ہے، اس کو چھوڑ دیں. کوشش کی، شکر گزار ہوں یار اپنی طرف سے کوشش تو کی. مجھے حیرت یہ ہے کہ ایک صوبائی حکومت اگر 10,000 کٹ پہلے دن ارینج کر سکتی ہے، 10,000 ٹیسٹ، یار بھائی خاص طور پہ جو دوست کچھ بیٹھے ہیں، 10,000 ٹیسٹ اگر پہلے دن ارینج کر سکتی ہے اور 50,000 ٹیسٹ اور ارینج کر سکتی ہے، تو ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں، ہمیں امید یہ ہوتی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے کہ وہ اور زیادہ نمبرز میں ٹیسٹ کریں. ٹیسٹنگ کی جو صورتحال ہے ہمارے یہاں، ہم بڑی ٹارگیٹڈ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بڑی سائنٹیفک مینر میں میٹیکولسلی ہم دیکھتے ہیں، ایک کوئی پازیٹیو آتا ہے اس کے کانٹیکٹس کو دیکھتے ہیں. اسی وجہ سے ہم زیرو ان کر سکیں کافی چیزوں پہ. آئی ہوپ دوسرے صوبوں میں یہ ہو رہا ہے، لیکن مجھے WHO نے 2 دن پہلے میٹنگ میں کہا ہے کہ صرف صوبہ سندھ ہماری بتائی ہوئے طریقہ کار پہ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں، باقی صوبے بھی کر رہے ہیں، لیکن WHO کے بتائے ہوئے طریقہ کار، یعنی ایسے ٹیسٹ نہیں کرنا کہ میں نے اپنے گھر کے بس 50 لوگ ہیں ان کو کرا دیا اس لیے کہ میں افورڈ کر سکتا ہوں. ہم نے ہمارے یہاں یہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ 95 نہیں تو 90% ٹیسٹ مفت ہوئے ہیں. باقی وہ کرائے لوگوں نے ٹیسٹ اپنے پیسے دے کے، ان کی مرضی ہے ہر ایک کی، لیکن 90% کے قریب ٹیسٹ مفت ہوئے. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جو ٹیسٹ ہوئے وہ سندھ گورنمنٹ نے فنڈ کیے، میجورٹی آف دیم. پیسے ہم نے دیے ہیں، کٹس یا ٹیسٹ ہم نے پرووائڈ کیے ہیں، پھر ڈسکاؤنٹڈ ان سے لیا ہے نمبر، لیکن 90% سے اوپر ہمارے ٹیسٹ مفت ہوئے. اور غریبوں کے ٹیسٹ کیے ہیں، ان جگہ پہ جا کے ٹیسٹ کیے جہاں پہ ڈر ہے. اسی وجہ سے کچھ نہ کچھ نمبرز ہمارے پاس، کچھ سمجھ میرا خیال ہے زیادہ ہے اس چیز کی. میں نے اچھا یہ جو فنڈ ہے فرگوسن نے کو ہم نے اپوائنٹ، وہ فائنل ہو رہی ہے اگریمنٹ، آڈٹ فرگوسن کرے گی اس فنڈ کی. تو میں صرف وہ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں اس چیز پہ کرتے رہیں، آپ اسی میں خوش ہوں. اگر زندگی رہی، میں اتنا گریو بات کر رہا ہوں آپ کی اور میری، اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے نکالا انشاءاللہ تو آپ کو ان چیز سے بھی نپٹ لیں گے. آتا ہے نپٹنا، لیکن اللہ کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، اس وقت یونٹی پیدا کرو. میں نے اور یہ سارے اپوزیشن کے لوگوں نے وزیر اعظم صاحب کو کہا ہے کہ ہم وہ کرنا چاہتے ہیں جو آپ فیصلہ کریں. فیصلہ تو کریں، آپ یہی نہ کہیں کہ جس کی جو مرضی آئے کر لے. میں یہ کہہ رہا ہوں جس کی جو مرضی آئے کر لے. تنقید ہماری ایسی، میں پبلکلی تو جو کوشش کرتا ہوں نہ کروں، میٹنگز میں زیادہ بولتا ہوں، میں بہت جو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے وہ بتاتا ہوں، لیکن اس کو مثبت طریقے سے دیکھیں. اب ٹائم کافی ہو گیا اس لیے میں نہیں، آپ کے کچھ سوالات بھی ضرور ہوں گے. وے فارورڈ کیا کرنا چاہیے؟ میں اگین کہہ رہا ہوں، میں ایک نیشنل نیریٹو، ایک نیشنل ایکشن پلان، ایک نیشنل چیز لے کے آگے چلنا چاہتا ہوں. مجھے افسوس
بات افسوس تو نہیں، میں کنسرن صرف یہ ہے کہ جب ہم نے دہشت گردی کے خلاف ایک پیج پہ ہوئے جب سارے، وہ تب ہوئے جب انفارچونیٹ آرمی پبلک اسکول پشاور کا واقعہ ہوا. اس سے پہلے کوئی کچھ اور بات کر رہا تھا، کوئی کچھ اور بات کر رہا تھا. ہمیں لاشیں دیکھنی پڑی اپنے پیارے بچوں کی بفور وی گاٹ آن ون پیج. کیا ہم اس وقت بھی انتظار کر رہے ہیں اس چیز کا کہ ہم لاشیں دیکھیں اور اس کے بعد ایک پیج پہ آئے؟ میں ایک وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ آپ کے تھرو کروں، میٹنگ میں بھی بات کروں گا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لیڈ کریں، آپ مشورہ ہم سے کریں. یہ تو میں بھی میں نے کہا نا، میں نے ایک فیصلہ خود سے نہیں کیا، کئی چیزیں مجھے نہیں پسند جو میں نے کی، لیکن جو ایک ہم نے ایکسپرٹس بٹھائے، اگر ایک صوبے کے ایک بڑے صوبے کا ایکسپرٹ ایڈوائزری بورڈ کہتا ہے کہ 2 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن اور کرو، لیکن لاک ڈاؤن اگر کرنا ہے تو پراپر کرو. لاک ڈاؤن اگر کرنا ہے تو وہ ساری چیزیں جہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں کسی وجہ سے، ان کو یا تو مینج پراپرلی کرو یا نہ کرو. ہم نے، آپ نے دیکھا ہوگا سندھ صوبے میں بڑے بڑے شاپنگ مالز بند کر، یہ گروسری اسٹور، شاپنگ مالز تو بند ہی تھے، گروسری اسٹور جو بڑے تھے وہ بند کر دیے 1 منٹ میں. انہوں نے اگر فالو نہیں کی، ان کو کہا ہے کہ پہلے آپ اپنی فالو کریں جو ہماری ایس او پیز ہے، اس کے بعد آپ کو کھولنے دیا جائے گا. آپ ایسا کوئی موقع نہ دیں کہ آپ اس لاک ڈاؤن اگر آگے کر رہے ہیں اس کو کمپرومائز ہو کسی بھی طریقے سے. یہ کسی بھی صورت میں ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. تو میری آپ کو یہی میسج ہے کہ ایک ہی پیغام ہے کہ ایک نیشنل نیریٹو ہو، ہم سب ساتھ مل کے آگے چلیں. یہ نہ کہا جائے کہ جو صوبہ جو کرنا چاہے وہ کر لے. صوبے الگ الگ فیصلے کریں گے وہ اور تکلیف دہ ہوگا. ایک فیصلہ ہو. کرنا کیا چاہیے؟ جو مجھے ایڈوائس ملی اپنے لوگوں سے، میں نے پرسوں بھی ایک میٹنگ کی تھی، کل بھی ایک میٹنگ کی تھی، ایڈوائس یہی ملی ہے کہ جی ابھی یہ اسپریڈ ہمارے مینج ہم نے نہیں کر سکے کئی ریزنز کی وجہ سے. میں نے کچھ بتائی بھی ہیں، زیادہ ڈیٹیل میں جانا. یہی خیال ہے. اور ہمیں پتہ ہے رمضان شریف آ رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آگے اکانومی کی کیا پوزیشن ہے. یہی کہا گیا ہے کہ جی 2 ہفتے اور تھوڑا مزید سخت لاک ڈاؤن تاکہ یہ اسپریڈ نہ ہو. میرے پاس اس وقت ساری ڈیٹیل موجود ہے. میں نہیں obviously نام وام تو نہیں بتاؤں گا، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمارے پاس لیاری سے کیسز ہیں، ہمارے پاس ملیل سے کیسز ہیں، ہمارے پاس نارتھ کراچی کے جو گنجان آبادی ہیں ان سے کیسز ہیں، ایسٹ میں سب سے زیادہ کیسز ہیں. یہ آپ کو نمبرز کچھ پتہ بھی ہوں گے، کچھ بتا بھی دوں. ہماری جو شہری علاقے ہیں وہ زیادہ مشکل ہے مینج کرنا اس وقت. دیہی علاقوں میں اگر یہ پھیل جاتا ہے وہ تو پھر ہمارے لیے بالکل مشکل ہو جائے گا. اور یہ کئی باتیں کل ہوئی تھیں. ہمارے پاس کیا کہا گیا تھا کہ وینٹیلیٹر نارتھ میں ایک بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کہاں سے نمبرز لاتے ہیں لوگ. میرا خیال ہے ان کو اپنی کانسٹیٹوئنسی کا بھی پتہ نہیں ہے. میں زیادہ پولیٹیکل ابھی نہیں ہونا چاہوں گا اس چیز پہ، لیکن میں یہ صرف آپ کو بتا دوں ہمارے پاس چانڈکا میڈیکل کالج ہاسپٹل، غلام محمد بہر ہاسپٹل، کمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، یہ 3 جگہیں نارتھ میں ہیں. جیکوباد انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جہاں پہ ہمارے پاس وینٹیلیٹرز موجود ہیں، وہاں پہ ہم نے کرونا کے لیے الگ سے سینٹرز بنائے ہوئے، اس لیے کہ یہ ایسا مرض ہے کہ یہ باقی جو امراض ہیں ان کے ساتھ والے لوگ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، نہیں تو وہ بھی انفیکٹ ہو جائیں گے. تو ان کو الگ کرنا پڑتا ہے. ایک بڑی ایکسرسائز کرنی پڑی، آسان نہیں تھی. ابھی تک بھی ہم وہاں نہیں پہنچے جہاں ہم پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے محنت کافی کی ہے. ہم نے ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں آئسولیشن سینٹر بنایا ہے. آپ نے کراچی والے ایکسپو سینٹر کے ماڈل پہ ہم نے شروع کیا ہے. آبویسلی یہ بڑا ہے، باقی جگہوں پہ چھوٹے ہیں، لیکن یہی انسٹرکشنز ہیں
کہ اگر کوئی چھوٹا ڈسٹرکٹ ہے تو اس میں 100 بیڈ کا آئسولیشن سینٹر بناؤ اور اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے پورا پلان ہو 500 تک. اس آئسولیشن سینٹر کے ساتھ ایک ٹرشری کیئر ہاسپٹل افیلیٹڈ ہو اور ایک پوری ایس او پی ہو. اس آئسولیشن سینٹر سے اللہ نہ کرے اگر کسی مریض کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے اور اسے ایک ہاسپٹل سیٹنگ میں جانا پڑتا ہے تو پراپر آکسیجن یا وینٹیلیٹرز کے ساتھ ایمبولینسز ہمارے پاس اس ڈویژن میں موجود ہوں, وہ ڈرائیورز, وہ پیرامیڈیکل سٹاف پراپرلی اکوپ موجود ہو جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرے, ایک سینٹرل جگہ پہ مینج بھی کیا جائے سب کو. یہ ساری چیزیں کی ہیں. ہاں جس کر تو آپ نے دیکھو کہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں دنیا میں اس وقت وہ پورے کولیپس کر گئے بری طریقے سے. ہم سے وہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی میں, ہیلتھ سروسز میں آگے. ہم اپنے طریقے سے پوری کوشش کر رہے ہیں. آخری بات بفور آئی اوپن اپ فار کوسچنس, نہ فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے اس کا علاج, نہ صوبائی حکومت کر سکتی ہے. اس کا علاج تب ہوگا جب ہم پورا پاکستان مل کے ایک ہو, ایک ایک شخص. میں آپ لوگوں سے بھی کیا کروں گا, آپ بھلے کریں یار, کرٹیسزم پرسوں بھی ہوا تھا, پتہ نہیں کسی کو بریکنگ نیوز مل گئی, وہ شروع ہو جاتا ہے. اچھی بات ہے, چلیے ہمیں سیکھتے ہیں, ہمیں غلطیاں کرتے ہیں. ہمیں کیا غلطیاں نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں اتنی غلطیاں کی آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. لیکن مجھے یہ خوشی ہے کہ اگر میں نے 100 چیزیں کی ہیں اور اس میں 50 غلط ہیں, ان سے نقصان کوئی نہیں ہوا میرا. 50 صحیح کی, اس سے فائدہ بہت ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے دیے. ہاں آپ لوگ کریں, ایک چیز صرف مجھ پہ کرٹیسزم کریں, جو کہنا ہے کہیں. ایک اپنا میں آپ لوگ سب سے ریکویسٹ کروں گا, جو چیز آپ سمجھتے ہیں کہ اس وبا کو پھیلانے میں مدد دے رہی ہے, آپ کی کوئی خبر ایسی, اس کو روک دیں یار تھوڑے دن کے لیے. بعد میں 2 بات کر لیں گے, سب سے کر لیں گے. کوئی میں ختم کر لوں, کوئی ایشو نہیں ہے. اس وقت ایک آبجیکٹو یہ میں نے بس آخری بات دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, اس سے ہم نے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ہر ایک آدمی اپنا. اچھا ایک چیز میں بھول کے, 2 چیزوں کا میں نے ذکر ضرور کرنا ہے, میں سوری. نمبر 1, میں ہمارے جو علماء ہیں کا بے حد شکر گزار ہوں. جس طریقے سے انہوں نے کوآپریٹ کیا ہے انبلیویبل ہے. ہم نے ان سے انگیج کرتے رہے, ابھی آگے جو بھی سٹیپ ہوگا, آج نہیں تو کل میں دوبارہ ایک میٹنگ کروں گا. آج شاید نہ کر سکوں, پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ ہے اور ایشوز ہے. میٹنگ کروں گا کہ جو آگے کام کرنا ہے صلاح مشورے سے کیے جائیں ان کے. اور میں پھر سے ایک بار ان کا شکریہ ادا کرنا ہے. دوسرا, ہمارے ڈاکٹرز جس طریقے سے انہوں نے ساتھ دیا ہے. باقی صوبوں میں پرابلمز ہوئے ہیں, ہمارے صوبے میں بھی پرابلمز ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے بائی اینڈ لارج ہمارے ساتھ مل کے, ڈسپائٹ دا شارٹیجز آف پی پی ایز. اب ہم نے پی پی ایز ادھر بنوانی شروع کی ہیں. ایک میجر مسئلہ ہے بیکاز جو آئی سی یو میں کام کرتے ہیں, جو مریضوں کے پاس ہیں, ان کو N95 ماسک چاہیے, وہ ہم نہیں بنا سکتے, وہ ہمیں امپورٹ کرنے پڑیں گے اور ادھر ہمیں مدد کی ضرورت ہے. پی پی ایز ہم نے جو بھی ٹیکسٹائل والے ہیں ان سے بات کر کے اور اچھی تعداد میں بننے شروع ہو گئے اور ہم دے دیا. اپنے ہیلتھ سٹاف کے لیے کوشش کریں گے کہ پورا ان کی جو ہے مدد کریں اس میں. تو ان 2 کو میں جی ہاں ہیلتھ پیرامیڈیکل پوری ہیلتھ ریلیٹڈ جو بھی فرنٹ لائن پہ ہمارے سولجرز ہیں, فرنٹ لائن پہ ہماری مدد کرنے والے ہیں, ان کو ہم یہ پہنچائیں گے. تو دوبارہ جسٹ ریپیٹ, سب مدد کریں, سب اس کو اپنا پرابلم سمجھ کے آگے چلیں, اس لیے کہ یہ ہر ایک کا انڈیویجول پرابلم ہے. اللہ نہ کرے آپ کے کسی دوست کو, کسی ریلیٹو کو یا آپ کو یہ بیماری لگے گی, تب آپ ریئلائز کریں گے کہ کیا ہے. اللہ نہ کرے. صاحب یہ بتا دیں کہ وفاقی حکومت کا جو رویہ ہے, جو اس کی پالیسی ہیں,
نہیں لگ رہا ہے کہ وہ کورونا کے خلاف جو جنگ جاری ہے اس میں قومی یکجہتی پیدا ہو. تو اب آپ نے یہاں پریس کانفرنس کی, اب صوبے کی جو لائن آف ایکشن ہے وہ کیا ہے, آپ کیا کرنے جا رہے ہو, آپ نے کیا ڈیسیژن لیا ہے؟ دو چار میٹنگیں آپ نے کی. آج ہم یہی توقع کر رہے تھے کہ آپ کوئی اعلان کرنے جا رہے ہو, لیکن آپ کی پریس کانفرنس میں کچھ طرح کا اعلان نہیں کہ آپ لائن آف ایکشن کیا ہے. میں نے بڑا کلیئرلی بتا دیا اکرم. دیکھیں, میں نے یہ کہا کہ میں نیشنل کنسنسس چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں پرائم منسٹر آگے بڑھیں اور اعلان کریں تاکہ وہ افیکٹو ہو. اور سب سے بات سن کے ایک میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے آپ کو کہ ہم یہ چاہتے ہیں, لیکن ہم اکیلے یہ نہیں کر سکتے. ہم نے کوشش کی, ہم شکر گزار ہیں کہ باقی صوبوں نے ہمارا ساتھ دیا اور وہ چیزوں کو فالو کیا. لیکن پھر ہفتے 10 دن بعد ان کو ریورس کرنا شروع کیا, اور وہ ریورس کرنا اس لیے شروع کیا کہ مکس سگنلز آ رہے تھے. میں مکس سگنلز نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب ایک نیشنل کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھے اور انسان کی زندگی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو نہیں احساس ہوگا, اس کا خیال کریں. وہ ساری چیزیں جو کام کرنے اس کے کوئی پراپر ایس او پیز تو بنائے, پہلے کوئی پتہ تو ہو کہ آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے آگے, اس کے پراپر تشہیر تو ہو. ہم نے ایس او پیز بنائی اور ہم وہ اس کو بتائیں گے اس میٹنگ میں. اور میں تو کوشش یہ کروں گا کہ کل دوبارہ ایک میٹنگ پرائم منسٹر صاحب کریں کہ ایس او پیز فالو ہوں کہ اگر آپ نے یہ کمرہ کھولنا ہے, جیسے ہم نے ادھر ایک کوشش کی ہے نا, آپ لوگ سب کو ایک ایک کرسی چھوڑ کے بٹھایا ہے, یہ اب ہماری وے آف لائف ہے. یہ آپ خود بیٹھے ہیں, بہت اچھی مہربانی آپ, لیکن یہ ہماری وے آف لائف ہے. شاہ صاحب, میں تنقید کا جواب دینے کے حوالے سے تو آپ کو اس 80 سالہ ریٹائرڈ افسر کی مثال سامنے رکھنی چاہیے جس کو آپ نے فون کیا تھا. انہوں نے کہا تھا آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, وقت ضائع نہ کریں, پوری دنیا آپ کی 88 سال 88 پوری دنیا ماشاءاللہ آپ کی تعریف کر رہی ہے. ایک سجیشن ہے کہ کیا پنجاب کی طرز پہ ہم نے دیکھا کہ ہر ضلع میں جو ہے وہ کورونا کے مریضوں کو رکھا ہوا ہے, دوسرے مریض بھی اسپتالوں میں جانے سے گریز کرتے ہیں. کیا ڈویژنل سطح پہ ایک سینٹر نہیں بن سکتا ہاسپٹل کے جہاں پہ کورونا کے مریضوں کو رکھا جائے؟ دوسرا, تنقید نہیں ہے, سجیشن ہے کہ جس طرح آپ جمعے کے اجتماعات کو روکنے کے لیے 3 گھنٹے کا سخت لاک ڈاؤن کرتے ہیں, کیا وہ 5 مطلب روٹین میں نہیں ہو سکتا؟ اور تیسرا یہ کہ جس طرح پریس کانفرنس میں آپ نے کسی بھی پریس کانفرنس میں اگر آپ 10 لوگوں کو بلاتے ہیں تو 20-50 آ جائیں, اگر ایک مسجد میں 50 نمازی زبردستی آ جائیں تو اس مسجد کے پیش امام اور مؤذن کے خلاف کیس کیوں داخل ہوتا ہے؟ 3 سوال آپ نے کر دیے, میں بھول بھی گیا ہوں تینوں, اتنا یادداشت نہیں ہے. میں سب سے پہلے جو مساجد میں تو شکر گزار ہوں نا علماء کا, کہیں کہیں وہ پرابلمس کریٹ, میں دیکھیں کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا, پرابلمس کریٹ جو کیس داخل ہوئے تھے ہم نے واپس بھی لے لیے, لیکن پچھلے جمعے کو پھر ایک اور کیس داخل کیا گیا ہے. اور جو بھی قانون توڑے گا, جو بھی, اور میں نے تو یہ میرے پہ کرٹیسزم ہوا تھا ایک چیز پہ, ایک ایکشن لیا تھا. میں نے میٹنگ میں کہا تھا کہ یار ایک غریب آدمی کوئی قانون توڑتا ہے تو پولیس اس کو مرغا بھی بناتی ہے, اس کو ڈنڈا بھی مارتی ہے, اور کوئی امیر آدمی کہے تو ہم اس کو کہیں یار چھوڑو, یہ تو اتنا اس سوسائٹی میں اتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اس کو چھوڑ دو. قانون ہر ایک کو اس پہ عمل کرنا چاہیے. آپ نے کہا سخت قسم کا لاک ڈاؤن جو ہم کرتے ہیں اس کو اور مزید کیوں نا, ہر چیز ہو سکتی ہے ایکسیپٹیبلٹی کے ساتھ. ایکسیپٹیبلٹی کب ہوگی؟ جب ایک ہی میسج جائے گا. اگر 4 ڈفرنٹ میسیجز جائیں گے تو وہ شخص کنفیوز ہوگا, اور میں صرف اس وقت یہ چاہتا ہوں کہ ایک میسج جا رہی کو. ہاں نہیں ڈویژنل, میں نے تو بھی بتایا. ایک سیکنڈ, ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم آئسولیشن سینٹرز بنائے ہیں ہم نے, اور وہ جیسے اللہ کرے نہ وہ آباد ہو, مریض آئیں گے تو جائیں گے نا. جی سوری, آپ دوبارہ کر دیجیے. میں اس وقت کچھ نہیں کہہ رہا نا, میں مفروضوں پہ کیوں بات کروں کہ وفاق کوئی اقدام نہیں لے گی. میں تو یہ چاہوں گا کہ
وفاق اقدامات کرے تاکہ وہ چاروں صوبوں اس کو فالو کریں، وفاق لیڈ کرے. تو اس پہ میں کیوں جاؤں کہ نہیں کرے گی؟ میں تو امید کرتا ہوں کہ وفاق پراپر اقدام لے گی تاکہ اس ملک کو